بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز ناظرین کرام، اللہ کا یہ مہمان رمضان بہت تیزی سے اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح فرما دی کہ ایام معدودات، کہ یہ رمضان کے دن ان کا خیال کرنا یہ بڑے ہی گنے چنے اور تھوڑے دن ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم رمضان کے ان دنوں کی اور لمحات کی، جو ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی اور اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہے، قدر نہیں کرتے۔ دنیا کے معاملات میں، دنیا کے معمولات میں اسی طرح سے مصروفیت، وہی معمولات اور وہی زندگی کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور ہم یوں ہی غفلت میں، جب آدھے سے زیادہ مہینہ گزر جاتا ہے تو غفلت کی آنکھ کھلتی ہے تو یاد آتا ہے کہ رمضان آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ لیکن کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو گزر گئے وہ بھی بڑے قیمتی دن تھے، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی اور بھی قیمتی دن باقی موجود ہیں۔ جو گزر گئے ان کی قدر نہیں کر سکے، لیکن جو باقی رہ گئے ہیں ان کی قدر تو کر لیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم نے یہاں خلیج میں، سعودی عرب میں 20واں روزہ رکھا۔ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے ہمارے بھائیوں نے آج 19واں روزہ رکھا۔ آج ہمارے یہاں پہلی طاق رات ہے، اور اللہ کی توفیق سے اس روزے کے افطار کے بعد ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور یہ آخری عشرہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اذا دخل عشر الاواخر، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہوتے، شد میذرہ، اپنے آپ کو اچھی طرح سے چاق و چوبند فرما لیتے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ تہبند کس لیتے، ہمت پکڑ لیتے، اپنے آپ کو خوب چست و توانا فرما لیتے، مکمل طور پہ تیار فرما لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ اٹھو اٹھو۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور وہ طاق رات تھی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی جائے جا کے ان حجرے والیوں کو جگا دے، کوئی جائے جا کے اپنی بیویوں کو جگا دے، عورتوں کو جگا دے، میری بیویوں کو جا کے جگا دے، کیونکہ آج یہ اللہ کی رحمتوں کی رات ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ رب العزت ہمیں ایک اتنی خوبصورت چیز عطا فرماتے ہیں، جو خوبصورت چیز سال کی ساری راتوں سے بڑی، ساری راتوں سے اہم، سال کی ساری راتوں کی سردار لیلۃ القدر کی شکل میں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، اس مبارک رات میں جسے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات ہم نے قرآن کا نزول شروع فرمایا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پوری رات میں، ایک ہی رات میں اللہ نے قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پہ نازل فرما دیا تھا، اور وہاں سے
23 سال کے عرصے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت کے حکم سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا. لیکن یہ مبارک ساعت، یہ مبارک گھڑی، یہ مبارک رات جس میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا، یہ قرآن جیسی کتاب کی برکتیں ہیں کہ جو اس سے جڑ گیا، جس کا بھی تعلق اس سے بن گیا، جس کی نسبت اس سے بن گئی، جس کا بھی سلسلہ قرآن سے جڑ گیا، اللہ اکبر، وہ کتنا مبارک باد ہے، وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ رات ہو تو اللہ اس کو راتوں کی سردار بنا دیتا ہے، وہ مہینہ ہو اللہ اس کو مہینوں کا سردار رمضان کی شکل میں بنا دیتا ہے، وہ دل ہو جس دل میں یہ قرآن ہو اللہ رب العزت اس کو کائنات کا بہترین دل بنا دیتا ہے، وہ ذات، وہ شخصیت جس کا تعلق قرآن سے ہو اللہ اسے پوری کائنات میں ممتاز کر دیتا ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ جو قومیں، جو انسان، تعلق، قبیلے اس قرآن سے تعلق جوڑ لیں اللہ ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور وہ لوگ جو قرآن سے محبت نہیں کرتے، قرآن کی انہوں نے قدر نہیں کی، قرآن کا مقام نہیں جانا، قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اور کہنے والے تو کہا کرتے تھے کہ قرآن ایک ایسا دوست ہے، دنیا کی کوئی دوستی آپ کو فائدہ نہیں دے گی یا فائدہ دے گی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں، یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے یا نقصان دہ ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن قرآن کی دوستی ایسی ہے کہ کہنے والے کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا دوست ہے جو اپنے دوست کی صرف ترقی چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس دوست کی دوست سے محبت کی وجہ سے صرف ترقی اور کامیابی عطا فرماتے ہیں، کوئی بندہ ناکام نہیں ہو سکتا. تو ذرا دیکھیے، جس کی نسبت، اس امت کی نسبت قرآن سے ہوئی اللہ نے بہترین امت بنا دیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عطا فرمائی، نبیوں کا سردار بنا دیا، رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. سبحان اللہ، رمضان سال کے مہینوں میں وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے 12 مہینوں میں اس کے دن اور راتوں کی تقسیم اللہ نے فرما دی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے اور عزت والے ہیں. سبحان اللہ، ان حرمت والے اور عزت والے مہینوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منها 4 حرم، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں رمضان نہیں آتا، لیکن رمضان سال کے 12 مہینوں کا سردار اللہ نے بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. جس کا بھی تعلق قرآن سے ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور آج اہل القرآن ہی ہیں، یہ قرآن والے ہی ہیں جن کو اللہ رب العزت پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں عطا فرماتا ہے. میں نے آج ہی ایک خبر پڑھی، سعودی عرب کے اندر ایک مسابقہ ہوا، ہر سال مسابقہ ہوتا ہے، اور وہ اس سال ریاض میں ہوا، پہلے مکہ میں ہوتا ہے مسابقہ، یعنی مقابلہ. اس کا نام کیا ہے؟ مسابقۃ العالمی للقرآن الکریم والاذان، کہ قرآن کریم جو اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والے ہیں اور خوبصورت اذانیں دینے والے ہیں ان کا مقابلہ کروایا گیا. یہ دیکھیے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ جو بندہ جتنی محبت سے قرآن پڑھنے والا ہے اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے. اگر ہم دنیاوی تناظر سے دیکھیں اللہ تو بھی عزتیں عطا فرماتا ہے. کہ مغرب کے ایک قاری محمد یونس مصطفیٰ، جن کا نام میں نے ابھی افطار کے بعد یہ خبر پڑھی، ماشاءاللہ ان کو ریاض کے اندر خوبصورت آواز کا اعزاز دیا گیا کہ یہ بندہ پوری دنیا میں جو ہم نے حفاظ اکٹھے کیے 40 ملکوں سے، ان کے اندر سب سے خوبصورت آواز اس بندے کی ہے. اور جانتے ہیں اس بندے کو کتنا انعام ملا ہے؟ مختلف لوگوں کا ٹوٹل انعام اکٹھا کر کے جو اس کو اکٹھا ہوا ہے 1 کروڑ ریال. 1 کروڑ ریال چند لمحوں میں اللہ نے اسے عطا فرما دیے ہیں. یقیناً یہ اس کی قرآن سے محبت کی دلیل اور نشانی ہے. یاد رکھیے، جو قرآن سے جڑ گیا اللہ نے اس کو عزت والا بنا دیا. لیلۃ القدر
یہ راتوں کی سردار بنا دی گئی، تو اس کا سبب کیا تھا؟ کیونکہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن سے اس رات کی نسبت ہوئی، یہ سال کے مہینوں کی سردار بنا دی گئی، سال کے راتوں کی سردار بنا دی گئی، سب سے بہترین رات بنا دی گئی۔ اور اسی لیے یہ رات اتنی مبارک ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خیر من الف شہر، ایک مہینے سے زیادہ، ایک مہینے سے بھی زیادہ، کتنی زیادہ یہ اللہ جانتے ہیں، ایک مہینے سے بھی زیادہ بہتر رات اللہ رب العزت نے اس رات کو قرار دے دیا ہے۔ 84 سال 85 سال کی عمر بنتی ہے 1000 مہینہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر رات، 85 سال کی تقریباً عمر بنتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں 85 سال ان کو عمر نصیب ہو، لیکن جس کو اللہ یہ ایک رات نصیب فرما دے، اور اس میں شرط رکھی اللہ کے رسول نے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے، اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہوئے اس رات کو پا لیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف، اللہ نے گارنٹی دے دی، پچھلی ساری زندگی اور اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک رات، شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، جسے اللہ یہ رات نصیب فرما دے، فرمایا 1000 مہینے سے زیادہ بہتر، 1000 مہینے سے بہتر رات اللہ رب العزت اسے عطا فرمانے والا ہے۔ اور آخری عشرہ اسی حوالے سے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا فَالْتَمِسُوهَا فِي عَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو، اور پھر دوسری حدیث میں تخصیص فرما دی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، 21 23 25 27 29، ان میں سے کوئی ایک رات یہ ہو سکتی ہے، اس ایک رات، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور اسی عمل کے لیے، اسی جستجو کے لیے، اسی کوشش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک طریقہ سکھایا اور سبق سکھایا، اور وہ کیا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کے اندر اعتکاف فرماتے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی مسجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا، نہ ہی اعتکاف کی مشروعیت ہے مسجد کے علاوہ۔ اگر کسی علاقے میں مسجد نہیں تو وہاں کوئی اعتکاف نہیں کر سکتا۔ جس طرح طواف کرنے کے لیے بیت اللہ ہونا اور بیت اللہ آنا شرط ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور کسی جگہ پہ اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے مقاصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد ایک ہے کہ 10 دن کے لیے اپنے آپ کو آپ دنیا سے، گھر والوں سے، کاروبار سے، دنیا کے ہر جھنجٹ سے الگ کر کے اور آزاد کر کے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، خیمہ زن ہو جائیں، خیمہ لگا کے بیٹھ جائیں، اور صبح و شام حتی الامکان زیادہ سے زیادہ اوقات کو، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کی عبادت میں صرف کریں کہ شاید اللہ رب العزت لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اور اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر انسان 10 دن اہل و عیال سے دور ہو جائے، گھر والوں سے دور ہو جائے، کاروبار سے دور ہو جائے، دنیا کے جھنجٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو صرف اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اور وہ ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ فائدے کا کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف ہمارے یہاں آج الحمدللہ سعودی عرب میں شروع ہو چکا ہے، ہوا چاہتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کل سے اعتکاف شروع ہوگا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ 20ویں روزے کی افطاری مسجد کے اندر کریں، یعنی 21ویں رات کا آغاز آپ کو مسجد میں ہو، اور اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے تو اگر رات کے کسی حصے میں بھی مسجد پہنچ جائے تو علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ وہ 20ویں روزے کی افطاری وہ مسجد میں کرے، رات یعنی روزے کا اختتام اس کو مسجد میں ہو، اور رات کا آغاز اس کا مسجد میں ہو۔ اور وہ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ پوری رات خیمے سے باہر رہتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے، اور صبح فجر ہونے کے بعد آپ اپنے خیمے میں آرام کے لیے تشریف لے جاتے۔ 10 دن اعتکاف میں
قرآن کی تلاوت کریں، نفل و نوافل کا اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کے استغفار کریں اپنے لیے، اپنے عیال کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے۔ یہی اعتکاف کا مقصد ہے، اسی نیت سے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ یہی وہ اعتکاف کے مقاصد ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں اب مسجد سے باہر نہیں جا سکتے سوائے بہت اب ضروری معاملے کے، اور وہ ضروری معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کھانا لانے والا کوئی نہیں، آپ کھانا لے جانے جا سکتے ہیں، لیکن سیدھا جائیں، جا کے کھانا خریدیں اور اپنے خیمے میں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں۔ اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی وغیرہ میں کہ آقا علیہ السلام اپنی بیوی کو جو ان سے ملنے کے لیے مسجد میں کسی ضروری کام سے اعتکاف کی حالت میں آئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے اور وہ ملنے کے لیے آئیں، تو آقا علیہ السلام ان کو خود ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، کیونکہ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو یہ دلیل علماء اس سے استدلال کرتے ہیں اور دلیل لیتے ہیں کہ کوئی شخص جس کے لیے کوئی کھانا لانے والا یا کوئی ضروری معاملہ ہو اور اس کے لیے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو تو وہ اعتکاف سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اپنے کام پہ جائے، اپنا کام مکمل کرے اور فوراً انہی پیروں پہ اپنی جگہ پر واپس لوٹ جائے، باہر کھڑا ہو کے لوگوں سے گپے نہ مارتا رہے، یوں ہی اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا رہے۔ اگر وہ ایسا کرنے والا ہے تو اس نے اپنے اعتکاف کو ضائع کر دیا ہے۔ کسی کی تیمارداری کے لیے ہسپتال نہیں جا سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ امور ہیں جو امور اس کے بغیر بھی کوئی سر انجام دے سکتا ہے، لہذا جس چیز کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے اسی کے اوپر یہ توجہ دے گا، اور اپنے 10 دنوں کو مکمل توجہ کے ساتھ وہ اللہ کے لیے وقف کرتے ہوئے 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا اور دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لے گا۔ اور اصل مقصد جس پہ ہماری بات شروع ہوئی وہیں پہ لے جا کے اپنی بات کو مکمل کر دوں، اصل مقصد اعتکاف کا وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر اللہ نصیب فرما دے، یہ ہے اعتکاف کا اصل مقصد۔ لہذا اعتکاف میں رہتے ہوئے پوری رات جاگیے، شاید کہ اللہ رب العزت یہ رات ہمیں نصیب فرما دے، اور جس کو یہ رات مل گئی فقد اوتیت خیرا کثیرا، اللہ رب العزت نے اسے بہت بڑی بھلائیاں اور خیریں عطا فرما دی ہیں۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف نہیں کرنے والے، اپنے دنیا کے کام کاج کی وجہ سے وہ مصروف ہیں، ان کو اجازت نہیں مل سکی، یاد رکھیں ایسے بھائی کوشش کریں رات کے جتنی دیر تک اللہ توفیق دے، یا چلیں اگر پہلی رات کا حصہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن رات کے آخری حصے میں ثلث اللیل بالخصوص جو رات کا سب سے خاص حصہ ہے، وہ مبارک حصہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر تو ہے ہی خاص، لیکن عام دنوں میں بھی رات کے اس حصے میں اللہ رب العزت جس طرح اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آوازیں دے دے کے بلاتے ہیں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے آئے میں سوال عطا، کوئی سائل ہے سوال کرنے والا آئے میں اسے عطا کروں، حل من داع فاستجیب لہ، کوئی دعائیں کرنے والا ہے آئے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، حل من تائب فاتوب علیہ، کوئی توبہ کرنے والا ہے آئے میرے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنی جھولی پھیلائے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ یہ مبارک ساعت ہے، یہ مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور لیلۃ القدر کا معاملہ تو اور بھی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں لے کے، اللہ کی رحمتوں کے پیغام لے کے، خیر کے پیغام لے کے، اللہ کی خوشخبریوں کے پیغام لے کے جبریل کی سربراہی میں فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس پوری کی پوری رات کو سلامتی والی اور امن والی اور سکون والی اور اطمینان والی رات بنا دیتا ہے۔ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، پوری رات جاگے، فجر کی نماز پڑھی اور فوراً خیمے میں جانے کی اور سونے کا کیا، یا اپنے گھروں کو چل دی اور جا کے سونے کی نیت کی۔ نہ میرے بھائی، جہاں پوری رات جاگے ہو تھوڑی سی اور ہمت کر لو، کیا کرو، حتی مطلع الفجر، سورج کے طلوع ہونے تک یہ رات چلتی ہے، اس لیے مسجد میں بیٹھو اور اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، اس نیت سے اور اس امید سے اور اس یقین سے کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر نصیب فرما دی ہے، اور اس یقین کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر 2 رکعتیں پڑھ کے اپنی جگہ کو چھوڑے اور مسجد سے نکلے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو
حج اور عمرے تام، حجۃ و عمرۃ تام، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ پورے حج اور عمرے کا اجر و ثواب اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فجر کے فوراً بعد سونے کی جلدی نہ کریں، تھوڑی دیر اور رک جائیں، شاید کہ یہ پوری رات کی عبادت اور محنت اللہ قبول فرما لے اور ساری زندگی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم، لیلۃ القدر، یہاں ایک آخری بات کر دوں، لیلۃ القدر کی کوئی خاص نشانیاں حدیث میں جو بتائی گئی ہیں وہ بڑی معمولی سی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے فرمایا گیا رات سکون والی ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب سکون میں نے اور آپ نے محسوس کرنا ہے کہ رات میں کس طرح کا سکون ہے جو دل کی سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے ایک ایک حصے میں اللہ کی رحمتوں کا پیغام سنا رہا ہو۔ دوسرا، ہم لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ نشانیاں بنا لی ہیں کہ جی اس رات کو کتے نہیں بھونکتے، اس رات کو جانور نہیں نکلتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری فضول اور لغویات ہیں جن کا حدیث سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ رات کی ایک ہی نشانی ہے کہ سلامتی والی، سکون والی، امن والی ہوگی۔ البتہ اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج وہ انڈے کی زردی کی طرح ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، روشنی ہوتی ہے لیکن شعاعیں نہیں ہوتی، سائیڈوں سے بکھرا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح انڈے کی زردی بالکل گول اور واضح ہوتی ہے، سورج کی ٹکیا اس طرح واضح ہوتی ہے۔ یہ نشانی ہے کب؟ رات گزرنے کے بعد اگلے دن صبح، رات گزرے گی تو اگلے دن یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اب جس بندے نے رات ہی نہیں گزاری وہ صبح اٹھ کے یہ نشانی دیکھے تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم، یہ رمضان کا آخری عشرہ، 20 دن ہم نے سستی کاہلی کی نظر کر دی ہے، لیکن جنہوں نے محنت کی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے محنت کی اور اپنی راتوں کو زندہ کیا، قرآن کے ساتھ اپنے دنوں کو سجایا، دن کو روزہ رکھ کے اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی، بڑی ہی مبارکباد والے لوگ ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے سستی کی، کاہلی کی، اور سستی اور کاہلی کرتے ہوئے اللہ کے اس مہمان کی قدر نہیں کی، اس کے اوقات اور گھڑیوں کو ضائع کر دیا، میرے بھائیو ابھی وقت ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو گزر گئے تھے وہ بھی بڑے اچھے ایام تھے، لیکن جو گزر گئے، لیکن جو باقی ہیں وہ اور بھی زیادہ اچھے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کو اچھا بنانے والے ہوں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں خوب محنت کیجئے، اور ان 10 دنوں میں بالخصوص طاق راتوں میں اور زیادہ محنت کیجئے کہ اللہ رب العزت شاید اپنی رحمتوں سے ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اور یہاں ایک غلطی کا ازالہ کرتا چلوں، کچھ لوگ صرف 27ویں رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ درست نہیں، اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہر سال پلٹ کے آتی ہے، بدل کے آتی ہے، تبدیل ہو کے آتی ہے، ایک فکس رات نہیں ہے۔ اگر یہ فکس ہوتی تو پھر اعتکاف کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ فکس ہوتی تو اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول حکم دیتے کہ اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اس کے لیے محنت کرو؟ اگر وہ ایک رات 27ویں تھی تو پھر ہمیں بتا دیا جاتا یہ 27ویں رات تھی اور ہمیں کسی محنت کا حکم نہ دیا جاتا۔ اس لیے یہ 27ویں رات کا قول درست نہیں ہے، لہذا صحیح بات یہی ہے جس کو تمام طبقوں اور فرقوں کے علماء نے تسلیم کیا ہے، جو جید علماء ہیں انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ جو متعصب قسم کے اور متشدد قسم کے لوگ ہیں وہ علماء کے اندر علماء کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ جو جید علماء ہیں، اچھی سوچ اور فہم رکھنے والے علماء ہیں، تمام فرقوں کے، انہوں نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اس کو تلاش کرو، یہی سب سے بہترین فرمان ہے۔ اس لیے محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اس امید سے اور یقین سے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ مبارک رات نصیب فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھائی جو اعتکاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو بہترین عبادات کرنے کی اور بہترین اطاعت کے اعمال کرنے کی اور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔